السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 اگست سن 2024 ہے، کل 15 اگست تھا اور مسلمانوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے اس دن کو منایا، چونکہ 15 اگست کو یہ دیش انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا اور ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے، علماء نے اس دن کے لیے بہت ساری قربانی دی اپنی، لیکن مسلمانوں نے جو اس دن کو منایا وہ بہت ہی عجیب طریقے سے منایا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آزادی، دیش آزادی نہیں بلکہ دھرم کی آزادی دے دی گئی ہو، کہ اس دن جتنے گناہ کرنے ہیں کر لو، جتنے گانے بجانے ہیں، ڈی جے بجانے ہیں، اور جتنے حرام کام کرنے ہیں کر لو، اور جتنی نماز چھوڑنی ہے چھوڑ لو۔ ایسا ہی کل محسوس ہوا، اور مسجدوں میں چاروں طرف ڈی جے اور گانے کی آواز آ رہی تھی، سونگ چل رہے تھے اور مسلمان نوجوان بالکل مست تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آزادی، گناہ کرنے کی آزادی مل گئی ہو، کہ جتنے حرام کام کرنے ہیں حرام کام کر لو۔ تو میں آپ حضرات کو دو حدیثیں سناؤں گا، آپ بغور سننا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس کسی ایمان والے نے کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی ہے کہ جو مسلمان بندہ، جو ایمان والا کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کر لے تو مسلمان نہیں، وہ اسی قوم کا ہے، ہماری قوم کا وہ شخص نہیں ہے۔ اور کل مسلم نوجوانوں نے بھی ایسا ہی عمل کیا، جس طرح دوسری قوم کا شعار ہے کہ وہ اپنے تہوار کو اس طرح مناتی ہے کہ گانے بجاتی ہے اور طرح طرح کے خرافات کرتی ہے، تو اسی طرح مسلمان نوجوانوں نے بھی یہی عمل اختیار کیا۔ مسلمان نوجوان نہیں بلکہ مسلمان کچھ خواتین اور لڑکیاں بھی ایسی تھی جو اس عمل میں گرفتار تھی اور طرح طرح کی خرافات کر رہی تھی۔ تو میرے عزیزو، آپ ذرا سوچیں، آزادی آپ کو ملی ہے تو آزادی مسلمان کس طرح مناتے ہیں، کس طرح مناتے ہیں، اسلامی طریقہ کیا ہے، آپ اس کو اپنے علماء سے معلوم کرتے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتے۔ نوجوانوں نے سوچا ہے کہ گناہ کی آزادی ہے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، گناہ کی آزادی نہیں تھی، وہ گناہ کی آزادی نہیں تھی۔ آپ نے غیروں کی طرح ایک تہوار بنایا اور خوشی کا اظہار کیا، یہ آپ غیروں میں شامل ہونے والا آپ نے عمل کی۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہو کر توبہ استغفار کر کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید ایسے شخص کے لیے فرمائی جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اور میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث بتلاتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغناء ينبت النفاق في القلب، کہ گانا نفاق پیدا کرتا ہے دل میں۔ بہت سے حضرات علماء سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا، اور بہت سے نوجوان بھی ہوتے ہیں کہ وہ نیک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا دل نیک کاموں میں نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دل میں نفاق پیدا ہو گیا۔ جب دل میں نفاق پیدا ہو گیا تو دل اچھے کاموں میں نہیں لگے گا۔ آپ گانا سننا بالکل چھوڑ دے، انشاءاللہ آپ کو اچھے کاموں میں دل لگے گا، اور آپ کا دل اچھے اور برے کاموں میں فرق اور تمیز کرنا سیکھ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے برے کاموں سے اور دوسرے قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔